اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیدہ فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ یہ خواتین عالم کی سردار تھیں۔ ان کی والدہ کا نام سیدہ خدیجہ بنت خویلد تھا اور خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے سیدنا علی بن ابی طالب تھے، جو امیر المومنین کے منصب پر فائز ہوئے اور وہ ان صحابہ میں سے تھے جنہیں لسان رسالت سے جنت کی بشارت ملی۔ ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار تھے اور ان کے چچا اللہ اور رسول کے شیر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ ایک دفعہ سیدنا جعفر، سیدنا علی اور سیدنا زید رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ زہرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا، فاطمہ خواتین اہل جنت کی سردار ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ خواتین اہل جنت کی سردار ہیں، مگر مریم بنت عمران کو بھی یہ مقام حاصل ہے۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا بالغ ہوئیں اور ان کی عمر 15 سال کی ہو گئی تو ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دی گئی۔ یہ شادی 2 ہجری کو ہوئی اور غزوہ بدر کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ فقر و فاقہ، تنگی اور ترشی میں انتہائی صبر کے ساتھ وقت گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو صبر کی تلقین کیا کرتے تو وہ صبر کا دامن تھامے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو تعلیم دیا کرتے اور وہ ادب اور احترام سے تعلیم حاصل کیا کرتے۔ رسول اللہ سیدہ فاطمہ زہرا سے لاڈ پیار کرتے اور ان کی عزت کرتے۔ جو چیز سیدہ فاطمہ زہرا کو تکلیف دیتی اس سے رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوتی۔ المسعود بن مخرمہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اسے اس کے دین کے بارے میں فتنے میں مبتلا کر دیا جائے۔ نہ تو میں حلال کو حرام قرار دیتا ہوں اور نہ ہی حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ المسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بنو ہشام بن مغیرہ کے لوگوں نے مجھ سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو اجازت نہیں دوں گا اور میں ان کو اجازت نہیں دوں گا۔ ابھی ابن ابی طالب چاہتے ہیں تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں، بے شک وہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، مجھے ہر وہ چیز شک میں ڈالتی ہے جو اسے شک میں ڈالتی ہے اور مجھے ہر وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ رسول اللہ نے فاطمہ، علی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا، یہ لوگ میرا خاندان ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اہل بیت سے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، انشاءاللہ عزوجل، یعنی تم اہل بیت سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ، علی، حسن اور حسین پر چادر ڈالی اور فرمایا، الہی یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں اور ان سے ہر قسم کی آلائش کو ختم کر دے اور انہیں اچھی طرح سے پاک کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھا اور فرمایا، میری لڑائی ہے جس نے تم سے لڑائی کی اور صلح ہے جس نے تم سے صلح کی۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک طویل حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ ایک فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس رات اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کرے اور وہ مجھے خوشخبری دے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خواتین اہل جنت کی سردار ہوں گی اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی یہ فضائل اور مناقب کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے سچے لہجے والا کسی کو نہیں پایا سوائے ان کے والد گرامی کے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز تھیں اور ساری بیٹیوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری تھیں۔ ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ خواتین میں رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز فاطمہ زہرا تھیں اور مردوں میں سیدنا علی۔ سیدہ فاطمہ زہرا شکل اور صورت میں اپنے والد گرامی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کلام اور گفتگو کے اعتبار سے فاطمہ سے بڑھ کر رسول اللہ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ فاطمہ زہرا جب رسول اللہ کے پاس آتی تو
آپ اٹھ کر ان کی طرف قدم بڑھاتے اور انہیں بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ فاطمہ زہرا آ گئیں اور ان کی چال بہینہ بالکل ایسی تھی جیسے رسول اللہ کی ہوتی ہے، چلنے کا انداز بالکل یکساں تھا۔ رسول اللہ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، میں اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں، پھر انہیں اپنے دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھایا، پھر ان کے کان میں رازدارانہ انداز میں بات کی تو وہ رو پڑیں، پھر دوبارہ اسی انداز میں بات کی تو وہ ہنس پڑیں۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا سے پوچھا، تیرے ایک ساتھ پہلے رونے اور پھر ہنسنے کی کیا وجہ تھی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ راز کی بات ہے، میں نہیں افشاں کروں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے فاطمہ زہرا سے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جبرائیل ہر سال آتے ہیں اور میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن مجید دہراتے ہیں، لیکن اس سال انہوں نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ میرا اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں تیرے لیے بہترین سلف ثابت ہوں گا اور تم مجھے جلد ملو گی، یعنی تم بھی وفات پا کر بہت جلد میرے پاس پہنچ جاؤ گی۔ تو یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو اس امت کی خواتین کی سردار ہوگی؟ تو مجھے ہنسی آ گئی۔ رسول اللہ کی وفات کے 6 ماہ بعد خواتین اہل جنت کی سردار سیدہ فاطمہ کی وفات ہو گئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی تو سیدہ فاطمہ زہرا نے شدت غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہائے ابا جان کی یہ مصیبت اور دکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، بیٹی آج کے بعد تیرے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ فاطمہ زہرا نے غم میں ڈوبے ہوئے کہا، اے انس، تمہارا دل کیسے آمادہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ سیدہ فاطمہ زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے 6 ماہ بعد وفات پا کر اپنے پیارے ابا جان کے پاس پہنچ گئیں۔ ہمیں جو لیسنز ملتے ہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی سے وہ یہ ہیں کہ بڑی آزمائشوں کے باوجود حضرت فاطمہ نے وقار اور صبر کے ساتھ حق پر قائم رہنا سکھایا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ اصل سکون اللہ کی عبادت، دعا اور قرآن سے جڑنے میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو کر بھی آپ نے سادہ اور زاہدانہ زندگی اختیار کی۔ بھوک کے عالم میں بھی دوسروں کو ترجیح دینا آپ کی عظیم صفت تھی۔ آپ نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف دلیرانہ موقف اختیار کیا۔ آپ نے امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب جیسے عظیم کردار تیار کیے۔ حضرت فاطمہ عورتوں کے لیے حیا اور عفت کا کامل نمونہ ہے۔ حضرت علی کے ساتھ آپ کا رشتہ محبت، احترام اور دین پر قائم تھا۔ آپ کی ازدواجی زندگی مثالی زندگی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔